لڑکیوں کو گھروں سے بھگانے کا اور وہ شریعت محمدیہ کو پسے پش ڈالتے ہوئے شریعت محمدیہ کے قوانین کو توڑتے ہوئے اغیاروں کے قانون کے مطابق وہ گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کرنے سے ان کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جو وہ کر کے سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ باطل ہے۔ عورت کے لیے اولیاء کی اجازت کے مسئلے میں قرآن اور سنت میں بہت سارے احکامات جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا، اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، ایک مومن غلام وہ مشرک سے جو وہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر بطور نص ہے، بطور دلیل ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نکاح کا بذریعہ ولی منعقد ہونا اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ کیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ آیت پڑھی، الجامع الاحکام قرآن جلد نمبر 349 پہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، وَلَا تَنْكِحُوا خطاب مردوں سے ہے، وَلَا تَنْكِحُوا یہ جو خطاب ہے کس سے ہے؟ یہ مردوں سے ہے کہ تم اپنی عورتوں کو کافروں کے نکاح میں نہ دو، اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو۔ کس کو خطاب ہے یہ؟ مردوں کو۔ حکم خود عورتوں کو براہ راست نہیں دیا کہ تم اپنے نکاح نہ کرو، بات سمجھے؟ یہ مردوں کو خطاب ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کرو، یہ عورتوں کو خطاب نہیں ہے کہ تم اپنے نکاح ان سے نہ کرو۔ یہ طرز خطابت بہت ہی پرمعنی ہے۔ یہ جو فرمان ہے کہ ان کے اولیاء کو جو اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح ان سے نہ کرو، بڑا پرمعنی خطاب ہے، صاف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مردوں کے واسطے سے ہونا چاہیے۔ تفسیر ماجدی صفحہ 99 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحم اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ عورتوں کے ولیوں کو ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خطاب کس کو ہے؟ عورتوں کے ولیوں کو ہے یا حکام کو ہے۔ اگر شرعی حکومت ہے تو وہاں کی جو امیر ہے اس کو یا جو ہے وہ قاضی کو یہ حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنے دو، عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنے دو۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 1 558 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کی توضیح فرما دی کہ مسلمان عورتوں کے نکاح کا انعقاد اس کے ولی کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ مسلمان عورت کا جو نکاح ہے اس کے ولی کی مرضی سے سر انجام ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، ان کے نکاح نہ کرو کہ تم اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ اگر ولی کا نکاح میں ہونا لازم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے خطاب نہ فرماتا۔ اگر ولی کی ضرورت نہ پیش آتی، نہ ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر ولیوں کو نہ کہتا کہ ان کے نکاح جو ہے وہ تم ان کے ساتھ نہ کرو، بلکہ عورتوں کو کہتا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ عورتوں کو خطاب نہیں بلکہ ان کے ولیوں کو خطاب ہے کہ تم ان کے نکاح ان سے نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اور مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
साथ निकाह करने से ना रोको। एक मर्द ने औरत को तलाक दे दी, एक तलाक हो गई, उसके बाद इद्दत गुजर गई, लेकिन ये दोबारा आपस में इकट्ठा होना चाहते हैं, तो अब उनके औलिया को कहा कि अब इनको इकट्ठे होने से ना रोको। इनको इकट्ठे होने से, अगर वो दोबारा असूल के मुताबिक इकट्ठा होना चाहते हैं तो फिर उनको इकट्ठे होने दो, जब वो आपस में अच्छी तरह राजी हो जाए। ठीक है, अपनी जो पहले गलती हो गई सी हो गई, यानी 3 तलाकें, जो 3 जो है वो दोहर के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं जी, 1 तलाक हुई है या 2 हुई है और इद्दत पूरी हो चुकी है जी, और वो दोबारा इकट्ठे होना चाहते हैं, इसलिए कि जब तक 3 तलाकें ना हो जाए जी, उस वक्त तक जो है उससे पहले अगर वो मिलना चाहें तो वो जो है मिल सकते हैं। तो फरमाया कि वइदा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलगना अजलहुन्ना फला तअज़ुरुहुन्ना अन यनकिहा अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिल मारूफ। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी अलबारी शरह सही बुखारी जिल्द 994 पर फरमाते हैं, ये आयत वली के मोतबर होने की सबसे बड़ी और वाज़ेह दलील है। अगर वली का एतबार ना होता तो उसको रोकने का कोई माना ही नहीं था। अगर वली का एतबार नहीं तो फिर इसको रोकने का जो है वो कोई जवाब नहीं था। और फिर आगे वो एक किस्सा बयान करते हैं कि अगर माकल की बहन के लिए अपना निकाह खुद करना जायज होता, जिस तरह आजकल लड़कियां जो है वो भागती हैं और जाकर करती हैं, तो एक वाकया बयान करते हैं, हदीस में मौजूद है, अगर माकल की बहन के लिए अपना निकाह खुद करना जायज होता तो वो अपने भाई की मोहताज ना होती, और इख्तियार जिसके हाथ में हो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी ने उसको रोक लिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत करीमा में, इसकी तफसीर में, कि वली के बगैर निकाह जायज नहीं, इसलिए कि माकल बिन यसार की बहन तलाक याफ्ता थी, और अगर वली के बगैर मामला उसके इख्तियार में होता तो वो अपना निकाह खुद कर लेती। अगर वली की जरूरत ना होती तो अपना निकाह खुद कर लेती और अपने वली माकल की मोहताज ना होती। लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं, लड़के के जो रिश्तेदार हैं, जब लड़की भी राजी थी और वो भी, लड़का भी, और ये इकट्ठा होना चाहते थे, उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा निकाह में दे दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया जी। फला ताज़ुरू में खिताब औलिया को है, निकाह में औरत की रजामंदी के बावजूद, औरत की रजामंदी जरूरी है, लेकिन मामला फिर भी किसके हाथ में है, मर्दों पर मौकूफ है। मज़कूरा वाला आयत करीमा का शान नुज़ूल जो है वो ये है, मैं मजीद बता देता हूं कि माकल बिन यसार की बहन को उनके खामद ने तलाक दे दी, फिर इद्दत के पूरा हो जाने के बाद वो दोनों आपस में दोबारा निकाह करने पर राजी हो गए, तो माकल बिन यसार ने अपनी बहन का निकाह उसको देने से इनकार कर दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह मसला समझा दिया कि औरत के वली का हक उसके निकाह के निकाह में मौजूद है। अगर ऐसी बात ना होती तो अल्लाह ताला मर्दों को मना न करता, मर्दों को खिताब करने से यह बात अया होती है, खुलकर वाज़ेह और हमारे सामने आ जाती है कि हक़ वलायत अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मर्दों के लिए रखा है, हक़ वलायत मर्दों के लिए यह वो रखा है। और यही बात इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में जिल्द 2/112 में फरमाई। इसी तरह इमाम इब्न क़ुदामा ने अल-मुग़नी 7/338 में, इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में जिल्द नंबर 1/302 में, और इसी तरह इमाम तबरी ने अपनी तफसीर तबरी 2/488 में इसे सही करार दिया। इसी तरह फतहुल बारी में भी बाबु निकाह में ये मौजूद है। अगर निकाह का मामला औरत के हाथ में होता तो अल्लाह ताला जल्ला शानू औरतों को खिताब करते, मर्दों को खिताब ना करते। अल्लाह ताला औरतों को कहते कि तुम उनके मुशरिकों के निकाह में न जाओ, तुम मुशरिकों के साथ निकाह न करो, लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने औरतों को खिताब नहीं बल्कि उनके वलियों को जो है वो खिताब किया है। ये तफसीर कुर्तुबी जिल्द 3 और 49 पे ये इबारत जो है मौजूद है। इसी तरह दौरे जाहिलियत में वली की इजाजत के साथ निकाह के अलावा और निकाह भी हुआ करते थे। दौरे जाहिलियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहनाए जाने से पहले वली की इजाजत के बगैर भी कई सूरतें थी निकाह की, जिनकी तफसीर सही बुखारी में मौजूद है, और उसकी राविया है उम्मुल मोमिनीन बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो फरमाती है उनमें से एक निकाह जो आजकल राइज है, क्या फरमाती, उनमें से एक निकाह जो आजकल राइज है कि आदमी दूसरे आदमी के पास उसके ज़ेरे वलायत लड़की या उसकी बेटी के लिए
निकाह का पैगाम भेजता है। ये कदम आज भी है कि लोग जो है वो निकाह का पैगाम भेजते हैं, लड़की के वली के पास उसका बाप है या उसकी माँ है, उसके जो है वो क्या है, उसके भाई हैं, उनके पास निकाह का पैगाम भेजते हैं। और यही तरीका जो है बीबी फरमाती है आज भी क्या है, राइज है। फिर निकाह की कुछ दूसरी सूरतें उन्होंने जिक्र की जो कि वली की इजाजत के बगैर राइज थी, उनके अंदर वली की इजाजत वगैरह की जरूरत नहीं थी। जिस तरह आज अंग्रेज ने अब हमारे इस इस्लामी कवानीन में आहिस्ता आहिस्ता पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं और उनका वो छोड़ा हुआ कानून हमारी अदालतों में जो है वो आज भी राइज है कि कोई लड़का लड़की घरों से भागते हैं और भागने के बाद अदालत में पहुंच जाते हैं तो अदालत की उस छतरी के नीचे वो निकाह कर लेते हैं और माँ बाप की जिल्लत का सबब बनते हैं। जिस माँ ने पेट में 9 महीने रखा, जिस बाप ने उसके लिए दिन और रात एक कर दी, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, माँ जिसने तकलीफें बर्दाश्त की, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जब उनके घर से उनकी नौजवान बेटी भागकर किसी के साथ अदालत में निकाह रचा लेती है, तो उन बेचारों के ऊपर क्या गुजरती होगी। काश के ये नौजवान लड़के और लड़कियां इसको सोचें, काश के ये नौजवान लड़के और लड़कियां इसको सोचें और इन अदालत के जजों को और इन वकला को गैरत आनी चाहिए कि ये भी किसी बेटी के बाप हैं, किसी नौजवान लड़की के भाई हैं। आज अगर इन्होंने किसी को फहाशी और उरियानी का रास्ता किसी के लिए खोला है तो कल ये मुसीबत, कल ये परेशानी, कल ये रोना इनके ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जो अंग्रेज के पिट्ठू हों, जो अंग्रेज के माल पर पलने वाले हों, उनके अंदर खून की कोई गैरत नहीं होती। उनका मामला हैवानों की तरह होता है, उनका मामला हैवानों की तरह होता है। तो बहरहाल जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ला शाह ने हक देकर मबूस फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के तमाम निकाहों को बातिल करार दे दिया। जो तरीका इलाज थे जाहिलियत के दौर के, वो तमाम तरीकों को राय को जो है वो मुंढिम कर दिया सवाए उस निकाह के जो आज बाकी है, सवाए उस निकाह के जो आज बाकी है। और वो निकाह क्या है? वली की इजाजत के साथ जो है वो निकाह, लड़की का जो वली है उसकी इजाजत के साथ जो है वो निकाह किया जाता है। इस हदीस से ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में निकाह की सिर्फ एक सूरत बाकी रखी और वो सूरत क्या है? वली की इजाजत पर मबनी। वो सूरत क्या है? वली की इजाजत पर मबनी। और वली की इजाजत के अलावा निकाह की तमाम सूरतों को खत्म कर दिया गया। लिहाजा जो निकाह वली की इजाजत के बगैर किया जाएगा वो जाहिलियत का निकाह तस्वुर किया जाएगा, वो शरीयत मुहम्मदिया के ताबे होने वाले निकाहों की तरह निकाह तस्वुर नहीं किया जाएगा, वो जाहिलियत के दौर की तरह निकाह होगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाहा इल्ला बिवली, ला निकाहा इल्ला बिवली। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं, ला निकाहा इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं है। सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, सुनन दारमी, इब्ने हिब्बान, तहावी, सुनन अहमद, तयालसी, दारक़ुतनी, हाकिम, बैहक़ी, शरह सुन्ना, तमाम किताबों के अंदर जो है ये हदीस मौजूद है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं इस मसअला में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदना मुआज़ बिन जबल, अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद बिन अल-अस्वद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा, सैयदना इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन आमिर और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अहादीस मरवी हैं। इन तमाम सहाबा से अहादीस मरवी हैं कि ला निकाह इल्ला बि वली। और बीबी इसी तरह बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह बीबी सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बीबी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایات جو ہے وہ موجود ہیں. مستدرک حاکم جلد نمبر 2 172 پر یہ بات موجود ہے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 13 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ لا نکاح الا بولی. اسی طرح بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح امرأة بغیر امر ولیہا فاذا نکحت فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها مہر مثلها بما أصاب منها فإن استجروا فسلطان ولی من لا ولی له. فرمایا جس بھی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا، جس بھی عورت نے، چھوٹی ہو یا بڑی، پہلے سے شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، شوہر اس کا فوت ہو چکا ہو، یہ سیبہ ہے، باکرہ ہے، جی کوئی بھی عورت ہے، وہ اپنا نکاح خود کرتی ہے بغیر ولی کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. کیا فرمایا؟ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر اس نے کر لیا اور اس آدمی نے اس کے ساتھ صحبت اختیار کر لی تو اس عورت کے مثل اس کو مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، اس کی شرمگاہ کو حلال سمجھا، لیکن مہر دے گا، لیکن اس کے بعد ان کو اس نکاح پہ نہیں رکھا جائے گا، ان کے درمیان میں تفریق کرا دی جائے گی. لیکن اگر صرف ابھی نکاح ہی ہوا تھا پھر بھی تفریق کروائی جائے گی، اور اگر اس نے اس سے وطی کر لی تھی پھر بھی ان کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی، اور پھر اس کے ولی اپنی مرضی سے جہاں اس کا نکاح کرنا چاہیں وہ کریں گے. اور اگر ولی آپس میں جھگڑ پڑے، ولی کوئی نہیں، اس عورت کا ولی کوئی نہیں، تو شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اب اس کا جو ولی ہے، اس عورت کا ولی، وہ حاکم وقت ہوگا. لیکن حاکم وقت ان جیسے نہیں، حاکم وقت ان جیسے نہیں جن کو شریعت محمدیہ کا کوئی پاس نہ ہو، جو انگریز کے قانون کو سینے کے ساتھ لگائے رکھتے ہوں، ایسے ولی نہیں، ایسے حکام نہیں. جو شریعت محمدیہ قرآن و سنت کا پابند ہے وہ ولی، اور اسی طرح جو وقت کا قاضی ہے جی وہ اس کا جو ولی ہوگا. لیکن کون سے قاضی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، نہ کہ انگریز کے قانون کے ساتھ فیصلہ کرنے والے. امیدی، شرح سنہ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، شافعی، احمد، یالسی، ابن حبان، طحاوی، دارقطنی، حاکم، بہقی میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. اس حدیث کی شرح میں محدث اعظم آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں. آگے مزید فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، جیسا کہ اس بارے میں حدیث اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی. اسی طرح سنن صغریٰ میں باب لا نکاح الا باذن ولی جلد 2 صفحہ 210 پر یہ عبارت موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل لا نکاح الا باذن ولی. وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے بھی، ایما امرأ، کوئی عورت ہو، باکرہ ہو، سیبہ ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی عورت ہو، ساری عورتیں کہتے اس میں داخل ہیں، جو بھی عورت ولی کے بغیر اپنا نکاح از خود کرے اس کا نکاح باطل ہے. اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. اس کے علاوہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس بات پر نص قطعی ہے کہ ایسا نکاح کیا ہے، ایسا نکاح جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ولی کے بغیر نکاح نہیں، پر اہل علم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا اجماع ہے. اس میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ کا عمل ہے، اور اسی طرح تابعین فقہا میں سے سعید بن المسیب، حسن بصری، شریح ابراہیم نخعی، عمر بن عبد العزیز وغیرہ ہم ذالک، ان کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اجماع ہے. اسی طرح جو ہے امام
یہی موقف ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. سنن ترمذی میں یہ عبارت موجود ہے. اب ہم جو ہے وہ چند ائمہ کرام کے حوالہ جات جو ہے محدثین جو ہے ان کے حوالہ جات بھی پیش کر دیتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ صاحب بدایت المجتہد 2 پر لکھتے ہیں، جلد 2 پر لکھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ مذہب ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور یہ ولایت نکاح کے صحت میں شرط ہے. اگر ولایت مفقود ہوئی تو نکاح درست نہیں ہوگا. اگر ولایت مفقود ہو گئی تو پھر جو ہے وہ نکاح درست نہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو ہے فرماتے ہیں فقہ حنبلی میں بھی نکاح کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں یقیناً ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں، اور عورت اپنے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نکاح کی مختار نہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنا نکاح خود کر لے، یا جو ہے وہ اپنی سہیلی کو بلا لیا، آؤ تیرا ابا تو مانتا نہیں ہے، میں تو مانتی ہوں، تیرا نکاح کراؤں. کس سے کرنا ہے جی؟ دوسرے کے نکاح کی مختار نہیں. اور نہ ہی، اور یقین کر لیجئے اگر یہ چیز اللہ نہ کرے مسلمان بیٹیوں میں آئے، اللہ نہ کرے آئے قیامت کی صبح تک نہ آئے، اگر یہ چیز ہو تو پھر یقین کر لیجئے یہ جو معاشرہ ہے آپ کو، یہ بالکل آپ کو گند آلود نظر آئے. اور انگریز یہی چاہتا ہے، انگریز یہی چاہتا ہے. اسی لیے تو ان کے ہاں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، یار تمہارا دادا بھی ہے، تمہارا پردادا بھی، تمہیں پردادے کا بھی پتا ہے. جب وہ ہمارے نام دیتے ہیں الحمدللہ کہ اس کا یہ نام، ابا جی کا یہ نام، دادا جی کا یہ نام، پردادے کا یہ نام، اور اوپر والا اس کا یہ نام، جی وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار تمہیں اپنے پردادوں کا بھی نام پتا ہے اور ہمیں ابا کا نام پتا نہیں ہے. جی ان کا ماحول تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ابا کا نام پتا نہیں ہے، اس لیے تو ان کے ناموں کے ساتھ کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ ماں کے نام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں جی کہ ان کا ابا کون ہے. اور ابھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اگر وہ عورت یہ کہہ دے کہ ایک ہی رات میں 2-4 ہو گیا کام اس کے ساتھ، تو جو پہلے 2 ہیں بچہ اس کا دونوں کا تصور کیا جائے گا آدھو آدھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ جانوروں کا قانون ہے، یہ وہ فحاشی اور عریانی کا قانون ہے جو یہود و نصارہ مسلم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں سے دین کی حمیت، اسلام کی حمیت، قرآن و سنت کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت نکل جائے. اور جب اللہ اس کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت دل سے نکل جائے تو یقین کر لیجئے پھر جو کچھ آج ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں، اور عورت اپنے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نکاح کی مختار نہیں، اور نہ ہی اپنا نکاح کرانے کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ولی بنانے کی مختار ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. یہ بات سیدنا عمر، سیدنا علی، ابن مسعود، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، بی بی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور اس کی طرف امام سعید بن المسیب، امام حسن بصری، امام عمر بن عبدالعزیز، امام جابر بن زید، امام سفیان ثوری، امام ابن ابی لیلہ، امام ابن شبرمہ، امام ابن مبارک، امام عبید اللہ، امام شافعی، امام اسحاق بن راہوے اور امام ابو عبیدہ جو ہے وہ گئے ہیں. اور یہی بات امام ابن سیرین، امام قاسم بن محمد اور امام حسن بن صالح سے بھی روایت ہے. ابن قدامہ کے اندر جو ہے مغنی ابن قدامہ کے اندر جلد 9 345 پر یہ عبارت موجود ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالی جل شانہ کی کتاب، یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس بات پر دلالت کے اعتبار سے واضح ترین ہے کہ عورت کو بغیر ولی کے نکاح کرنے کی اجازت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس بات پر دلالت کے اعتبار سے واضح ترین ہے کہ عورت کو بغیر ولی کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. اور مزید فرماتے ہیں ولی کے بغیر عقد قائم کرنا باطل ہے، ولی کے بغیر عقد قائم کرنا باطل ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور اسی بنا پر عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اپنا نکاح کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو متعین کرے. اور جب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکے تو اس کے لیے کسی دوسری عورت کا نکاح کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟
موسوعہ فقہ سفیان ثوری صفحہ 793۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ الذی بیدی عقدۃ النکاح سے مراد ولی ہے۔ اگر عورت نے اپنا نکاح ولی کے بغیر خود کر لیا یا نکاح کرنے میں اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے کو ولی بنا لیا تو یہ نکاح باطل ہے، اور ان دونوں کے درمیان صحبت کرنے سے پہلے یا بعد میں جب پتہ چلا تو جدائی کر دی جائے گی۔ موسوعہ فقہ الحسن بصری صفحہ 897۔ اسی طرح امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور ان کے اقوال پر فقہ حنفی کا دار و مدار بھی، جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں، فرماتے ہیں عقد قائم کرنا عورتوں کے ہاتھ میں نہیں، عقد قائم کرنا عورتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ ابن ابی شیبہ جلد 1 208، موسوعہ فقہ ابراہیم نخعی جلد 1 670 پر عبارت موجود ہے۔ ان تمام حوالہ جات کی روشنی میں جو ہم نے بیان کیے، اور یہ مختصراً بیان کیے ہیں اپنے وقت کے حساب سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل قرآن و سنت سے اور ائمہ کرام سے، فقہا سے، سلف صالحین سے، اور بہت سارے درجات جو ہے یا حوالہ جات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ کتاب و سنت اور جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک عورت کا نکاح ولی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے ایسا نکاح باطل ہے، اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی تاکہ وہ ناجائز فعل کے مرتکب نہ ہو، تاکہ وہ ناجائز فعل کے مرتکب نہ ہو۔ موجودہ دور میں آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی اور اس نے جا کر کسی لڑکے کے ساتھ جن کی آپس میں صلاح شاہی تھی، اور یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ماں باپ کو اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں رہتا۔ گھوڑا کب بھاگتا ہے، اونٹ کب بھاگتا ہے، بکری کب ریوڑ سے نکلتی ہے؟ جب اس کے مالک کو اس پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے جو والدین ہیں اپنی اولادوں پر نظر رکھیں، اپنی اولادوں پر نظر رکھیں۔ ساری زندگی کاروبار کے پیچھے پڑے رہنا، ساری زندگی ادھر ادھر کی سوچتے رہنا، اولاد کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ شروع ہی سے اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو آنسوؤں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ کر نکل جائیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اولاد کے سامنے دینی حمیت نہ ہو، ان کو دینی تعلیم نہ دی جائے، قرآن اور سنت کا ان کو قرآن اور سنت کے علوم سے ان کو بہرہور نہ کیا جائے، قرآن اور سنت کا زیور ان کو نہ پہنایا جائے، اور یہ جوائنٹ تعلیم کا جو نظام ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جوائنٹ جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے، لڑکیاں اور لڑکوں کا اکٹھے تعلیم حاصل کرنا، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ انگریز کا دیا ہوا قانون ہے۔ اللہ کے لیے اس قانون سے نکلی ہے، اللہ کے لیے اس قانون سے نکلی ہے۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو لگتے ہیں، یہی جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں انہی کو پھول لگا کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں جن کے بعد میں درخت بنتا ہے اور بعد میں پھل لگتا ہے۔ جی اگر شروع سے درخت کی حفاظت نہ کی جائے، شروع سے یہ کھجور ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، ان کو سپرے کیوں کرتے ہو؟ ان کے اندر کھاد یا وغیرہ کیوں ڈالتے ہو؟ ان کی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ ان کے اوپر چھاؤں کیوں کرتے ہو؟ تاکہ آپ کا وہ درخت، آپ کا وہ پودا محفوظ رہے کیڑوں سے۔ کبھی دھوپ سے بچاتے ہو، کبھی کیڑے سے بچاتے ہو، کبھی فلانی چیز سے بچاتے ہو، کبھی باڑ لگاتے ہو کہ کوئی دوسرا جانور
سوسائٹی کیا ہے، اس کے دوست کس طرح کے ہیں، اس کی سہیلی کون سی ہے، کس کے گھر آنا جانا ہے، کس کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، کس کو ٹیلی فون کر رہی ہے۔ آج کل تو حال تو یہ ہو گیا کہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں پہلے ہوتا ہے جی، اور جو ہے وہ خود خرید کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ماں باپ خود خرید کر نہیں دیتا اور بچی کالج سے ٹیلی فون لے کر جو ہے وہ نیا سیٹ لے کر آ جاتی ہے، تو ماں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹی سے پوچھ سکے کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا، ابا نے تو تیرے پیسے نہیں دیے، تیرے بھائی نے تو پیسے نہیں دیے، میں نے تو پیسے نہیں دیے، یہ کہاں سے آیا۔ نہ باپ کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ بیٹی سے پوچھ سکے، بیٹے سے پوچھ سکے کہ تیرا کون سا کاروبار ہے جہاں سے تو اتنا مہنگا لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ان کے آنے جانے پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی بات چیت پر، ان کی سوسائٹی پر نظر رکھیں۔ اور یہ جو جوائنٹ سسٹم تعلیم کا ہے، اللہ کے لیے اس سے نکل جائیے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور انگریز یہ چاہتا ہے کہ یہ اس سسٹم میں آ جائے۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ولی مقرر کیا ہے، ان کے کھانے دانے کے اسباب پیدا کرنا، ان کے لیے کپڑے اور رہائش کا انتظام کرنا مردوں کے ذمے ہے، نہ کہ عورتوں کے ذمے۔ اور یقین کر لیجئے، جن عورتوں کے جو عورتیں نوکری کرتی ہیں ان کے ہاں مرد کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہاں میں نے کئی تجربے کیے ہیں، دیکھے ہیں ایسے نوجوان کہ عورتیں ان کو پاؤں کی ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتی، کہتی کیا آگے سے، ارے نکھٹو تو کرتا کیا ہے، تیرے گھر کا سارا سسٹم تو میں چلا رہی ہوں۔ کیا عزت رہی اس مرد کی؟ اس سے بہتر یہ تھا پانی میں چلو لے کے ڈوب جاتا۔ پیسے کی طرف نہ جائیے، اللہ کی قسم جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے، رب کعبہ کی قسم، زمین کی 7ویں تہ میں بھی گھس جاؤ وہاں پر بھی تمہیں مل کے رہے گا، جو لکھا جا چکا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اور جو نہیں لکھا جا چکا، مرضی جتنا مرضی بھاگ جاؤ، F-16 جیسی سپیڈ لگا لو دنیا کے پیچھے، رب کعبہ کی قسم وہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے عورتوں کو اپنے متحد رکھیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مار پیٹ شروع کر دیجئے، ڈنڈا سوٹا لے کر کمرے کے اندر تالا لگا کر ان کو رکھ دیجئے، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ ان کو اتنی آزادی دے دی جائے جی۔ اور یہی اللہ کی قسم جو آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے، جو آزادی عورت کو، جو حقوق اللہ نے عورت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، انگریز کا قانون وہ نہیں دے سکتا، یہ دنیا دار نہیں دے سکتے۔ ارے اس سے بڑا قانون کیا ہے، یا اس سے بڑا رب نے احترام اللہ کے رسول نے عورت کے لیے کیا رکھا ہے کہ مرد کو حکم دیا کہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھ۔ ہاں بتائیے، دنیا کے اندر کسی ملک کا قانون یہ ہے کہ مرد اپنی نگاہ کو نیچا کر کے رکھے؟ کتنے ملک ہیں دنیا کے اندر؟ کسی ملک کا یہ قانون ہے کہ مرد اپنی نظر کو جھکا کر رکھے؟ کوئی قانون نہیں ہے سوائے ایک قانون کے جو میرے رب نے دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھے جی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا ہے جو اسلام اس کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ انگریز، یہ سور اور خنزیر کھانے والی قومیں، یہ مسلمان معاشرے کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے نوجوان قرآن و سنت کے قانون سے نکل جائیں، اور جس طرح مادر ذات ہم آزاد ہیں اسی طرح یہ بھی آزاد ہو جائیں، والدین کے نافرمان۔ اور حقیقت یہ ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ گزری ہو، ایسی اولادیں جو قرآن اور سنت کی پابند نہیں ہیں، انگریزی قانون کے اوپر چلنے والے ہیں، یقین کر لیجئے ان کے ہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان کے ہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس ویلیو نہیں ہے ماں باپ کی۔ اولڈ ہوم بنائے ہوئے، جب جہاں وہ ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ یہ کب آتا ہے؟ جب دل کے اندر اسلام نہیں، دل کے اندر جو ہے وہ دینی محبت نہیں۔ اس کے بارے میں چند ضروری باتیں انشاءاللہ پھر
تو موجودہ دور میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لڑکیاں گھروں سے فرار اختیار کر کے اپنے عاشقوں کے ساتھ عدالت میں چلی جاتی ہیں اور نکاح کر لیتی ہیں۔ مسلم معاشرے کے لیے بالعموم اور ان کے والدین کے لیے بالخصوص ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ مسلمانوں کا قانون کتاب اور سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جس میں ایسے دلائل اور اصول تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ مسلم لڑکی بالغ ہو یا مطلقہ یا کنواری کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے چند دلائل آپ کے سامنے جہاں پیش کیے ہیں۔ ہمارے ملک میں انڈیا ہو یا پاکستان، قانون انگریز کا ابھی تک چلا آ رہا ہے، نہ ہی انہوں نے بدلا، جس کی بنا پر اکثر فیصلے کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کو عملاً قانون سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ چیز کسی بھی مسلم کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تمام مسلمانوں کو اپنے ہر قسم کے فیصلے طاغوتی عدالتوں کی بجائے طاغوتی عدالتیں انگریز کی عدالتیں ہیں، یہ انگریزوں کی عدالتوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے ذریعے کروانے چاہیے، تاکہ وہ عند اللہ ماجور ہوں اور ان کے اس عمل سے ان کی اپنی بھی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے، اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارا نانا کون ہے اور ہمارا دادا کون ہے۔ ورنہ کچھ واقعات و اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں یا سننے سنانے میں آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت آپ کو یہ بتلاؤں کہ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ ماں باپ شرم کے مارے بیان ہی نہیں کرتے، اور کتنے ماں باپ بیچارے ایسے ہیں کہ جس محلے میں ان کی لڑکی نکل جائے وہ بیچارے وہ محلہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں اور پڑھے ہیں کہ لڑکی بھاگی پیچھے، ماں باپ برداشت نہ کر سکے ذلت اور رسوائی، اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ کون سبب بنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے زیور سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کائنات اس پر مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ جل شانہ